عراقی دارالحکومت بغداد کے قریب مزاحمتی تنظیم حشد الشعبی کے مرکز پر فضائی حملہ، امریکی طیاروں کی بمباری سے بڑے پیمانے پر تباہی، خوفناک آگ بھڑک اٹھی، 8 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ غزہ پر اسرائیلی بربریت کم نہ ہو سکی، اسرائیلی جنگی طیاروں کی نصیرات الشاطی اور شیخ رضوان میں شدید بمباری، بچوں سمیت 9 فلسطینی شہید، 15 افراد تاحال لاپتہ۔ رفح میں بمباری سے بھی 8 افراد جان سے گئے، قابض فوج کے حملوں میں شہداء کی 34,000 سے بھی تعداد بڑھ گئی۔ غزہ میں اسرائیلی درندگی کے خلاف ایران، اردن اور یمن بڑے احتجاجی مظاہرے، یمنی دارالحکومت صنعا میں ہوئے احتجاج میں لاکھوں افراد کی شرکت، غزہ میں اسرائیلی درندگی جاری، ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا دمقان میں مظاہرین سے خطاب، اسرائیل اور امریکہ کو بھرپور جواب دینے کا عزم۔ لاندھی مانسہرہ کالونی دھماکے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، خودکش حملے میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل مالک کو حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق شہری کا کہنا ہے کہ اس نے کبھی موٹر سائیکل خریدی ہی نہیں، مذکورہ شہری کا شناختی کارڈ جعل سازی کے ذریعے استعمال کیا گیا۔ پولیس کے موٹر سائیکل کے اصل مالک کی تلاش میں مختلف علاقوں میں چھاپے، محمود آباد، اورنگی ٹاؤن اور سرجاری میں کارروائیاں کی گئی۔ غیر ملکی باشندوں پر حملے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ پولیس نے اعلیٰ حکام کو بھجوا دی۔ دونوں گاڑیاں زمزمہ سے نکلی تھیں، ممکنہ طور پر قیوم آباد پر موجود حملہ آوروں کو گاڑی نکلنے کی اطلاع دی گئی۔ حملہ آوروں کی نقل و حرکت، دھماکے اور فائرنگ کی فوٹیجز منظر عام پر آ گئیں۔ سندھ پولیس کے جانباز اہلکار کو شاباش، دہشت گرد کو ہلاک کرنے کے دعوے دار پولیس اہلکار نے سب بتا دیا۔ ملک میں معاشی استحکام کے لیے اصلاحاتی ایجنڈے پر گامزن ہے، ٹیکس نیٹ کو بڑھانے پر توجہ مرکوز ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا چینی ٹی وی کو انٹرویو، کہا اپنے اخراجات میں کمی لانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ IMF سمیت دیگر عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ بات چیت مثبت رہی، چین نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی میں بھرپور ساتھ دیا ہے، سی پیک چین کی طرف سے شاندار مثالی منصوبہ ہے۔ ملک بھر میں ضمنی انتخاب کا دنگل سجنے کو تیار، انتخابی مہم ختم، ووٹنگ کل ہوگی۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھرپور انتخابی مہم چلائی گئی، آخری روز بھی جلسے، جلوس اور ریلیاں نکالی گئی۔ امیدواروں نے اپنے اپنے حلقوں میں عوام سے نئے وعدے کر لیے۔ اچھا کیا کہ یہ اداروں کے سربراہان، بالخصوص جو ہمارے آرمڈ فورسز کے سربراہان ہیں، وہ نہیں لائے۔ کل اگر وہ بھی ایوان میں ہوتے، ہم نے احتجاج پھر بھی اسی حالت میں، اسی شدت کے ساتھ کرنی تھی۔ صدر کی تقریر کے دوران احتجاج کا دفاع، PTI رہنما کہتے ہیں ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، لیکن ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والی وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے میں دفعہ 144 نافذ کر دی، ان دفعات کو نہیں مانیں گے۔ اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، بہبود اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا۔ بلوچستان کی 14 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا، گورنر بلوچستان ملک عبدالولی کاکڑ نے وزراء سے حلف لیا۔ کابینہ میں ایک خاتون راحلہ درانی بھی شامل۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت کابینہ کا پہلا اجلاس، سرفراز بگٹی کا دہشت گردوں سے مذاکرات کے معاملے پر کابینہ کی کمیٹی بنانے کا اعلان، بولے کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ کس سے بات کرنا ہے اور کس سے نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک فاضل ممبر کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے اور اس کے بعد ان کی اپنی ہی پارٹی اس کی تردید کرتی ہے۔ ہاؤس کے اندر دوست ممالک کے حوالے سے جوائنٹ ریزولوشن لایا جائے اور جو فارن پالیسی کو ملک دشمنی کے اندر نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ان کے لیڈر کی ہدایت بھی کی جا رہی ہے۔ دوست ملک کے خلاف بیان کی مذمت، وزیر اطلاعات کا قومی اسمبلی میں مشترکہ قرارداد لانے پر زور، اسپیکر نے صدر کے خطاب کے دوران شور شرابے پر جمشید دستی اور اقبال خان کی رکنیت حالیہ اجلاس تک معطل کر دی۔ اپوزیشن کا ایجنڈے پر اعتراض، قادر پٹیل نے گلی محلے کا ذکر چھیڑ دیا۔ Zardari as a president
यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। हम उसके एड्रेस पे बात करना चाह रहे हैं, हम पॉइंट आउट कराना चाह रहे हैं। आप काइंडली इस पे रूलिंग दे दे। आप नारे लगाएं, आपका हक है, लेकिन ये झोकरों वाली सड़कों पे बिगल बांझे, ये अपना प्रोफेशन यहाँ मत पे आओ यार, हमें पता है आपका काम यही है। कराची में बुनियादी सहूलियात से महरूम शहरी रात गए भी सड़कों पर निकल आए। बिजली की बंदिश के खिलाफ लियाकताबाद पर इलाका मकीनों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। सदर में लकी स्ट्रा के करीब भी बिजली की अदम फरहमी पर एहतजाज। मुश्तइल मुजाहिरीन ने सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। पुलिस और रेंजर्स की मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज। कराची के इलाके पाक कॉलोनी और शाह लतीफ में रात गए मुबैना पुलिस मुकाबले। 4 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और छीना हुआ सामान बरामद कर लिया गया। हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों के इक़दामात बेकार। FBI अफसर भी हो गया हनी ट्रैप का शिकार। घोचकी में कच्चे के डाकुओं ने अफसर को अगवा करके 1 करोड़ तावान मांग लिया। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर रहमतुल्लाह खान को निस्वानी आवाज में कॉल करके रावलपिंडी से बुलाया गया था। इस्लामाबाद के कुलसूम इंटरनेशनल सेंटर के करीब पेट्रोल पंप पर आतिशज़दी। आग पेट्रोल से भरे ट्रक में लगी। फायर ब्रिगेड के अमले ने 1.5 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में शहरी ने अदालत के बाहर खुद को आग लगा ली। अदालत में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमा जारी था। शहरी ने एक पंफलेट हवा में फेंका और खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया। दुबई में मामूलात जिंदगी ताहाल मुकम्मल तौर पर बहाल न हो सके। बारिश के दौरान बंद होने वाली मेट्रो सर्विस कई स्टेशन पर बंद। ट्रांसपोर्ट की किल्लत के बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। कई इलाकों में मार्केटें और दुकानें बंद होने से शहरी परेशान। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। पहला मैच रावलपिंडी में बारिश के बायस बगैर किसी नतीजे के खत्म कर दिया गया था। कराची में इतवार को विमेंस खिलाड़ी दूसरे वनडे में वेस्ट इंडीज के मद्दे मुकाबिल होंगी। मेहमान टीम ने पाकिस्तान को पहले मैच 113 रन से शिकस्त दी थी।